چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانپ کر، اور اپنے گناہ پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سے درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ تو دیکھیں آج الحمدللہ جمعہ ہے، بہت ہی مبارک دن ہے، اور یہ بہت ہی اتنا مبارک دن ہے کہ اگر اس دن میں کوئی انتقال کرتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یعنی الحمدللہ دیکھو رمضان کا ہر ایک دن ہی خاص ہوتا ہے، رمضان میں کبھی بھی انسان کا مطلب انتقال ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی مغفرت ہی ہے، کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، جنت کے کھلے ہوتے ہیں۔ لیکن پورا سال ہے جیسے کہ ٹھیک ہے، تو سال میں اتنے سارے مہینے ہوتے ہیں اور اس میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، سمجھ لیجیے 4 جمعہ آ رہے ہیں، تو جمعہ 4 جو ہیں یہ مغفرت کے ہی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو جو بھی جمعہ میں گزر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ یعنی اتنا بابرکت دن ہے الحمدللہ، اور یہ ہماری عید بھی ہوتی ہے ہر ہفتے، ہے نا، تبھی تو ہم نہا دھوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرے، خوشبو لگانا، ہے نا، یہ چند سنتیں ہیں، یہ بالکل کرنی چاہیے، اور کثرت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، ہے نا۔ عصر اور مغرب کے درمیان ایک گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس گھڑی کا بالکل دھیان رکھنا ہے، اسے غفلت میں نہیں گزارنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اذکار کرنا ہے اس وقت میں، زیادہ بہتر ہے کہ آپ اذکار کریں، کیونکہ آپ ذکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو کیا رہے گا، یاد رہے گا کہ پھر اس کے بعد میں دعا مانگ لوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر دیکھیں جمعہ کو ہمارا سیرت النبی ہوتا ہے درس، سیرت النبی یعنی اللہ کے نبی کی سیرت، تو اس میں مختلف ٹاپک ہیں کہ آج ہے دیکھیں ٹاپک انتخاب لاجواب، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب جو فرمایا ہے وہ لاجواب ہے نا، کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں، الحمدللہ ایسا چنا ہے اللہ نے ان کے لیے ہر چیز کو، ہے نا، کہ پیدا ہونے سے اینڈ تک ساری چیزیں چنی ہوئی تھی، اتفاق کچھ نہیں تھا کہ بس چلو ہو گیا، ایسا نہیں، اللہ نے پہلے سے ہی سب کچھ طے کر رکھا تھا، نام، والدہ کا نام، ان کے ابا کا نام، ان کے دادا کا نام، یعنی حسب نسب قبیلہ ہر چیز بہترین، بہت ہی لاجواب، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو لاجواب تو اسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جب سنو گے واقعی آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی جواب ہی نہیں ہے، الحمدللہ کیا زبردست ہمارے نبی تھے، کیا ان کا انتخاب اللہ نے لاجواب فرمایا ہے۔ اب دیکھیں اس کو مثال سے سمجھائیں گے انتخاب لاجواب، کہ اگر دیکھیں کسی بڑے آدمی کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو، ہے نا، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسی چیزیں بناؤں جو دوسروں سے انوکھی ہو، ہے نا، الگ ہو، چنانچہ اس کے لیے دہیز کے کپڑے بھی انوکھے ہوں گے، ہے نا، کیونکہ وہ بڑا انسان ہے، وہ چاہے گا کہ بھئی میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو عام بات تو ہے نہیں، ہے نا، تو اس کی کیا ہے کہ اس کے کپڑے بھی انوکھے ہوں، ہے نا، اس کے دہیز بھی خوبصورت ہو، فرنیچر بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو، جویلری بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو، گاڑی بھی خوبصورت ہوگی، گھر بنایا جاتا ہے وہ بھی خوبصورت ہوگا، تو اس لڑکی کے دہیز کی چیزوں کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس کے باپ کو اس سے کتنی زیادہ محبت تھی، ہے نا، محبت تھی تو اپنی بیٹی کے لیے ہر چیز کیا کی، پرفیکٹ کی۔ اور دیکھیں، اور کیونکہ پیسوں کی فراوانی بھی تھی تو باپ چاہتا ہے کہ ایسی چیز بناؤں کہ ایسی کسی اور کے پاس نہ ہو، ہے نا۔ اسی طرح ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبی، اللہ رب العزت کے محبوب، اور اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے مالک اور خالق ہیں، یعنی وہ ان کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہیں، ہمارے تمام کائنات کے مالک بھی ہیں اور خالق بھی ہیں، ہے نا، یعنی اللہ ہی کی ملک ہے، یہ اللہ ہی کی یہاں پر بادشاہت ہے، اور اللہ ہی خالق ہے، یعنی اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں، ہے نا، یعنی یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک، بادشاہ سب کچھ ہے، اور وہ کس سے محبت فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کی ہم امت میں ہیں، یہ باعث فخر چیز ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو کچھ دیا وہ کائنات میں سب سے زیادہ بہترین چیز عطا فرمائی تھی اللہ کے نبی کو، کہ یہ اللہ کا انتخاب تھا، ہے نا، یعنی اللہ کا چناؤ تھا، اور اس کو کہتے ہیں انتخاب لاجواب۔ جو چیز بھی تھی وہ سب بہترین تھی۔ اگر دیکھیں کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی ماں دعا کرتی ہے، یا باپ کی دعا قبول ہوتی ہے نا، یا نانا نانی کی دعا، یا دادا دادی میں سے کسی کی دعا قبول ہوتی ہے نا، یا والدین نے کسی فقیر کو کچھ دیا، اس فقیر کی دعا قبول ہوئی، تو انسانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ سب سے کہیں گے بھائی دعا میں یاد رکھنا، دعا کرنا تاکہ اولاد ہو جائے، ٹھیک ہے، پھر کیا پتا کس کی دعا سے، ہے نا، ہو جاتا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے لیے کس نے دعا فرمائی؟ زبردست ہے یہ، بہت ہی غور کیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء تھے، یعنی انبیاء کے والد تھے. الحمدللہ ان کی نسل میں 18,000 انبیاء پیدا ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کتنے؟ 18,000 انبیاء، 18,000 نبی پیدا ہوئے تھے. الحمدللہ. اب دیکھیں، اگر کسی کی نسل میں ایک ولی یعنی اللہ کا دوست پیدا ہو تو خاندان کی بڑی عزت ہوتی ہے نا، کہ بھئی کیا ہے کہ یہ تو بڑے فلاں بزرگوں کا خاندان ہے نا. اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 18,000 انبیاء پیدا ہوئے. الحمدللہ. پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، یعنی دوست تھے. الحمدللہ. ان کو اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا دیا. الحمدللہ. اللہ نے فرمایا میرے خلیل میرا گھر بناؤ، ہے نا. اللہ نے ان کو فرمایا تھا کہ کعبۃ اللہ بناؤ، خلیل کو بیت اللہ کو بناؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ بنے، یعنی کعبہ کی تعمیر کرنے والے بنے، کعبہ بنانے والے بنے. جب انہوں نے کعبہ بنا لیا تو دستور کی بات ہے کہ ہر مزدور کو مزدوری ملتی ہے نا، ظاہر سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل آپ نے بیت اللہ کو بنایا، اب آپ مجھ سے دعا مانگیے اور جو مانگیں گے وہ آپ کو عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، کہا یا اللہ میں بھی آپ سے وہ نعمت مانگوں گا جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہی ہے. اے اللہ میں دنیا کے مال و ملال نہیں مانگتا اور کوئی فضل و کمال نہیں مانگتا، یا اللہ میں صرف آپ سے آمینہ کا لال مانگتا ہوں. سبحان اللہ. کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیجیے دنیا میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کے دنیا میں آیا ہوں. دیکھو کتنے زبردست، یعنی اللہ کے دوست نے دعا مانگی تو اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے. الحمدللہ. تو دیکھیں دعا مانگنے والے جو تھے وہ سب سے بہترین، وہ انتخاب یہاں زبردست لاجواب ہوا. الحمدللہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں مانگی تھی. ایک دعا مانگی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور جب دوسری دعا مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو پہلی دعا مانگی تو اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے. دوسری دعا مانگی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ایک زمزم والا دنیا میں آ گیا ہے نا، اور دوسرا کوثر والا بھی دنیا میں آ گیا. الحمدللہ. زمزم والے کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کی پیر مارے تھے انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے اپنے، تو کیا ہوا تھا؟ پانی پھوٹا تھا ہے نا وہاں سے. تو الحمدللہ وہ آج تک زمزم چل رہا ہے اور اتنا بابرکت پانی ہے، کہا جاتا ہے کہ جنت کے پانی سے افضل زمزم کا پانی ہے. حالانکہ کتنی بڑی بات ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر سے بھی افضل ہے وہ پانی. اور ایک محب دنیا میں آ گیا، یعنی اللہ کا محبوب ہے وہ. اور جب دوسری مانگی تو اللہ کا محبوب دنیا میں آ گیا. پہلی دعا مانگی تو اللہ نے بیت اللہ کا معمار عطا فرما دیا، اور دوسری دعا مانگی تو اللہ نے بیت اللہ کا کنجی بردار عطا فرما دیا، یعنی کنجی انہی کے پاس تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعا قبول ہو گئی. اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ ذبیح اللہ کہلائے، اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ کہلائے. الحمدللہ. تو اللہ کے محبوب ہے نا. اسماعیل علیہ السلام کی اسم کے معنی اس زبان میں ہے کہ سن، اور ایل کا معنی ہے اے اللہ، یعنی اسماعیل علیہ السلام کا معنی جو ہے وہ ہے سن، ٹھیک ہے، اے اللہ سن، ایسا کچھ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معنی کہ وہ شخصیت جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. الحمدللہ. اتنی تعریف دنیا میں کسی کی نہ کی گئی ہو جتنی تعریف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے، یعنی ان کا معنی ہے محمد کا. پھر جب بچہ دیکھ کے پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی خوشخبری سبھی کو نرس آ کے دیتی ہے نا. آپریشن تھیٹر سے نکلی اور جی بچہ پیدا ہوا ہے نا. باپ کو خبر ملتی ہے کس کے ذریعے سے؟ ایک نرس کے ذریعے سے، ڈاکٹر کے ذریعے، یا کسی رشتہ دار عورت آ کے بتا دیتی ہے. تو خوشخبری دینے والا عام لوگ ہوتے ہیں یہاں پر. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں آنا تھا تو آپ کی خوشخبری اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی علیہ السلام نے دی. کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اے لوگو میرے بعد ایک ایسے نبی آئیں گے جو اللہ کے محبوب ہوں گے، اور میں ان کی بشارت آج تمہیں عطا کر رہا ہوں. الحمدللہ. اب دیکھو وہ بھی زبردست نبی ہے نا، تو وہ بتا رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں پہلے ہی. الحمدللہ. تو دیکھیں خوشخبری دینے والے بھی کتنے عجیب ہے نا. دنیا میں بہت سی زبانیں ہیں، اب زبان ملی اتنی بہترین، وہ بھی بہت سی زبانیں ہیں. کوئی عبرانی ہے، کوئی فریانی ہے، انگریزی ہے، اور آج تو ہزاروں زبانیں ہیں.
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا ہے نا. یہ بھی زبانوں میں سے بہترین زبان ہے نا. کسی بھی زبان میں اتنی فصاحت اتنی بلاغت نہیں جتنی عربی زبان میں ہے. کیسی پیاری لگتی ہے نا عربی زبان بولنے میں. اب دیکھو کوئی قرآن پاک پڑھے تو کیا زبردست وہ دل کو ٹچ ہوتا ہے جا کے ہے نا. کوئی عربی بولیں گے جو سعودی عرب والے ہیں یہ عربی بولتے ہیں تو کتنے اچھے لگتے ہیں یہ بھی ہے نا کہ عربی بول رہے ہیں. لکھو تو وہ خوبصورت لگتی ہے. یعنی عربی ایسی فصاحت اور بلاغت والی چیز ہے. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عربی زبان میں بہت فصاحت عطا فرمائی. فصاحت اور بلاغت کیا چیز ہوتی ہے ذرا غور سے سنیے سمجھ میں صاف آ جائے. فصاحت اس کو کہتے ہیں اثر ہو سننے والے پر, اور بلاغت اس کو کہتے ہیں کہ وہ صحیح سمجھ میں آ جائے ہے نا. الحمدللہ تو ایسا ہی ہے سننے میں, مطلب جب ہم سنتے ہیں سمجھ میں بھی آتی ہے اور یہ ایک دم دل کو بھی ٹچ ہوتی ہے جا کر ہے نا. تو فصاحت بلاغت اس کو کہتے ہیں. تو عربی زبان ایسی ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے اور بات کا دل پر اثر بھی ہوتا ہے. تو زبانوں میں سے بہترین زبان اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انتخاب لاجواب الحمدللہ. اب دیکھیں لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں, کوئی مشرق میں پیدا ہوتا ہے تو کوئی مغرب میں پیدا ہوتا ہے, یا کینیڈا میں پیدا ہوتا ہے, کوئی شمال میں کوئی جنوب میں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب میں پیدا فرمایا. اب کبھی دیکھیں دنیا کا جگاڑ سامنے رکھ کے دیکھیں تو جزیرہ عرب آپ کو 3 طرف سے پانی سے گھرا نظر آئے گا. ٹھیک ہے, 3 طرف سے کیا ہے پانی سے گھرا ہوا ہے جزیرہ عرب, اور ایک طرف سے باقی زمین سے جڑا ہوا نظر آئے گا. جیسے انسان کا دل ہے نا کہ ایک طرف سے وہ جسم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور لٹک رہا ہوتا ہے, باقی 3 طرف سے کٹا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس کو دھڑکنا ہوتا ہے نا. جو جڑ رہا ہے صرف ایک طرف سے 3 طرف سے لٹکا ہوا ہے, تبھی تو یہ ایسا ہوتا ہے نا. تو جزیرہ عرب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پوری دنیا کا دل اللہ نے بنا دیا ہے اس کو, سبحان اللہ. اور باقی جب تک دل زندہ رہتا ہے اس وقت تک انسان زندہ رہتا ہے, اور جب دل کی موت آ جاتی ہے تو انسان کی موت آ جاتی ہے, انسان مر جاتا ہے. یہی حال جزیرہ عرب کا ہے کہ بیت اللہ کا ہے, اس میں بیت اللہ بھی ہے الحمدللہ, اللہ کا گھر بھی ہے جزیرہ عرب میں. جب تک بیت اللہ سلامت رہے گا تب تک دنیا سلامت رہے گی الحمدللہ. یعنی کتنی بہترین جگہ ہے نا کہ جب تک وہ جگہ ہے تب تک دنیا ہے, وہ جگہ نہیں ہوگی تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی. تو کیا زبردست جگہ ہے, سبحان اللہ ہے نا, ہے لاجواب انتخاب ہے نا. اب دیکھو حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کی نشانی میں آخری نشانی کے لوگ بیت اللہ کو گرائیں گے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں قیامت فرما دیں گے. تو دیکھو جگہ کا انتخاب بھی کتنا خوبصورت تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اور اس کے وش میں آپ کو پیدا فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو اس سے پہلے یہاں پر پانی تھا, اس پانی کے اوپر ایک بلبلہ پیدا ہوا اور بلبلے کو اللہ نے پھیلا کے زمین بنا دیا الحمدللہ. وہ جگہ اول عالم تھی, سب سے پہلے بننے والی جگہ تھی, اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر آج بیت اللہ بنا ہوا ہے. تو اول عالم, وسط عالم, مرتد عالم, اللہ نے اس مرکز عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا, یعنی مکہ مکرمہ میں الحمدللہ. پیدائش کے لیے جگہ کا انتخاب بھی کیا, وہ بھی سب سے بہترین الحمدللہ. اب دیکھو اس جگہ کو کیوں انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے, کیوں ان کے لیے اس جگہ کو چنا. آپ جانتے ہیں کہ تالاب کے درمیان میں اگر کنکر پھینکا جائے نا تو جو لہریں وہاں سے پھیلتی ہیں نا, وہ لہریں چاروں طرف کنارے تک پھیل جاتی ہیں ہے نا, پھیلتی چلی جاتی ہیں. اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا. یہ جگہ اول عالم ہے, سب سے پہلی جگہ ہے, مرکز عالم ہے, وسط عالم ہے. یہاں سے انسان کی کیا ہے یہاں سے ایمان کی کرنیں پھوٹیں گے الحمدللہ اسی جگہ سے, اور یہ پوری دنیا میں برابر پھیلتی چلی جائیں گے الحمدللہ. اب دیکھو ایسا ہی نہیں ہوا, وہیں سے ایمان کی کرنیں پھوٹی ہیں اور آج الحمدللہ ہم سب ایمان والے بیٹھے ہیں. پھر قبیلے کا انتخاب دیکھو, سب سے بہترین, یعنی جہاں اللہ کے نبی رہتے تھے, جہاں پر گھر تھا, قبیلہ تھا, وہ بھی سب سے بہترین. اب دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 40 قبیلے تھے. ایک قبیلہ تھا قریش, یہ کرش سے بنا ہے. کرش کہتے ہیں کہ وہ جگہ جو حرکت نہ کرے ہے نا, یعنی اسٹیبل, یعنی ایسے بالکل
کہ وہ حرکت نہیں کر رہی، ہل نہیں رہی، ڈل نہیں رہی، ایسے بالکل وہ اسٹیبل ہے. تو قریش کو کش اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس قبیلے کے لوگ مشتقل مزاج ہوتے تھے، یعنی پکے مزاج والے ہوتے تھے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے مشتقل مزاج کے قبیلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. پھر اس قبیلے کے آگے بھی کئی شاخیں بنتی ہیں، ہے نا. ایک شاخ تھی بنو ہاشم، یہ شاخ بہت مہمان نواز تھی اور پورے قریش میں ان کی بہت عزت تھی کہ وہ تو بڑے مہمان نواز ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو بنو ہاشم میں پیدا فرمایا الحمدللہ. تو قبیلہ بھی بہترین اور قبیلے کی جو شاخ تھی وہ بھی بہترین تھی الحمدللہ. پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتخاب فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب اور یہ بیت اللہ کے کنجی بردار تھے، یعنی انہی کے پاس کیا تھی؟ بیت اللہ کی چابی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے دادا کے یہاں پیدا کیا کہ جو بیت اللہ کی کنجی بردار تھے. اب دیکھو وہ بھی زبردست انتخاب یہاں پر دادا کا، اسی لیے کہ اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ایک منٹ. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کا انتخاب فرمایا الحمدللہ، کیونکہ وہ جو چابی تھی وہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں آنی تھی الحمدللہ، وہ کہیں اور جاتی نہیں تو پھر، ہے نا. تو یہاں سے دادا نے ان کو دے دیا الحمدللہ. پھر والد کا انتخاب دیکھیے، یعنی جو ان کے ابا تھے ان کا انتخاب دیکھیے. حضرت مطلب کے 12 بیٹے تھے، یعنی اللہ کے نبی کے جو دادا تھے ان کے کیا ہیں؟ 12 بیٹے تھے. ان میں سے ایک کا نام تھا عبد العزیٰ، ہے نا، اور ایک تھا ابو لہب جس سب نے سن رکھا ہے. عبد الشمس یعنی بتوں کے اوپر نام رکھے ہوئے تھے. ایک کا نام تھا عبد الحارث. نوفل سخت جگہ یعنی حمزہ لمبی جگہ، ایسے ایسے یعنی ان کے معنی ہوتے تھے. عباس پتریلی جگہ. تو دیکھو جو چچاؤں کے نام تھے وہ بھی بے نامی سے نام تھے یا بتوں کے اوپر نام تھے. ایک بیٹا تھا ان کا جس کا نام تھا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ الحمدللہ. اللہ نے عبداللہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا کہ کوئی میرے محبوب کو یہ نہ تانا دے سکے کہ جی ان کے والد کا نام بتوں کے نام پہ رکھا ہوا تھا الحمدللہ. اللہ کا چناؤ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. پھر والدہ کی قبیلے کا انتخاب فرمایا. ایک قبیلہ تھا بنو ثقیف شاخوں والا قبیلہ، ایک تھا بنو نذیر کانٹوں والا قبیلہ، ایک تھا بنو زہرہ تر و تازگی والا قبیلہ. پھول جب تازہ ہوتا ہے نا تو اس کو زہرہ کہتے ہیں، ہے نا. تو جس قبیلے کا کے معنی تھے تر و تازہ قبیلہ، بی بی آمنہ کا قبیلہ وہ قبیلہ تھا الحمدللہ. یہ تو کانٹوں والا قبیلہ بھی تھا، فلا قبیلہ بھی تھا، لیکن تر و تازگی والا قبیلے میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے الحمدللہ. تو دیکھیے عورتوں کے نام اس زمانے میں عجیب و غریب ہوتے تھے. بعض عورت کا نام تھا خمسہ یعنی بدشگل، حربہ لڑنے والی، مگر اللہ نے اپنے محبوب کی والدہ چنی تو والدہ کا کیا نام رکھا؟ آمینہ یعنی امن والی، امانت کا خیال رکھنے والی الحمدللہ. تو ماں کا نام بھی بہترین نام. کوئی اس پر بھی اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ایسا بے نامی سا نام تھا، ہے نا. نہیں، اللہ نے فرمایا کہ چونکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں پالے گی اسی لیے یہ امانت والی ہونی چاہیے، کہ امن والی ہونی چاہیے. ہاں آمینہ ان کا نام تھا سبحان اللہ. پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نام چنا، یعنی اب اللہ کے نبی کا نام جو نام چنا وہ ناموں میں سب سے زیادہ بہترین نام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 نام ہیں، فرش پہ میرا نام کیا ہے؟ محمد ہے، اور عرش پہ میرا نام احمد ہے الحمدللہ. محمد کے معنی کیا ہے؟ وہ ہستی کہ دنیا میں جتنی تعریف اس کی گئی ہو پوری دنیا میں کسی اور کی اتنی تعریف نہیں کی گئی، یہ بھی معنی بالکل ٹھیک ہے. اور احمد کا معنی وہ ہستی کہ جس نے اللہ کی اتنی تعریف کی ہو کہ اس سے زیادہ اللہ کی تعریف پوری کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا الحمدللہ. یعنی کیا زبردست، کتنا بہترین انتخاب ہے سچ میں کہ محمد اور احمد. محمد جس کی جتنی تعریف کرو اتنی کم ہے گویا کی، اور جس نے اللہ کی ایسی تعریف کی کوئی نہیں کر سکتا، احمد کا یہ ہے سبحان اللہ. تو ایسے نام رکھا کریں اپنے بچوں کے، آپ بھی ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی تھے اور احمد بھی تھے. آپ کا نام بھی بہترین. اور انبیاء کے ناموں میں دیکھیے ذرا حساب لگائیے. آدم علیہ السلام کا جو نام تھا ان کی کیا تھا کہ گند نگو یعنی گندوی رنگ والا، ہے نا، تھوڑا سا سانولا پن ہوتا ہے نا ایسے رنگ والے. نوح علیہ السلام نوحہ کرنے والا، زکریا علیہ السلام سبق والا، ادریس علیہ السلام درس والا، یوسف علیہ السلام افسوس والا، یعقوب علیہ السلام بعد میں آنے والا، موسیٰ علیہ السلام پانی سے نکلا ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام
سیاحات کرنے والا. یعنی دیکھو مختلف انبیاء کے ناموں کے معنی دیکھیں تو وہ بھی عجیب و غریب ہیں, ہے نا, مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو نام پسند کیا وہ ناموں میں سب سے بہترین نام کہ جس کی تعریف دنیا میں کسی نے نہیں کی ہو, اور جس کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف اور کسی کی نہیں ہے. آپ احمد بھی تھے اور محمد بھی تھے. اب ذرا غور کیجئے, نہ محمد کے نام پر نقطہ ہے نا, نہ احمد کے نام پہ نقطہ ہے. سبحان اللہ, اللہ نے اپنے لیے بھی نقطے کو پسند نہیں کیا. اللہ کے نام پہ کوئی نقطہ نہیں ہے نا, جتنے حرف ہیں بنا نقطے کے ہیں. نقطہ کیوں نہیں پسند کیا کہ کہیں نقطے کی وجہ سے لوگ شرک نہ کرنے لگ جائیں, اس وجہ سے اور چیزیں نہ ساتھ ملانے لگ جائیں. اللہ نے فرمایا نہ کوئی میرا شریک بن سکتا ہے, نہ کوئی میرے محبوب رحمت اللہ عالمین کا شریک بن سکتا ہے. الحمدللہ. اب ایک دیکھیں مزے کی بات سنیے, ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ہے نا, تو جو ارکان ادا کرتے ہیں تو ان ارکان کی ادائیگی ادا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بنتا ہے. الحمدللہ. اب دیکھو میں بتا رہی ہوں آپ کو, یعنی ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں جو ہم ادا کر رہے ہیں سارے رکن ہوتے ہیں, ارکان ہوتے ہیں ہمارے, اس میں جو ہم ادا کر رہے ہیں یعنی کھڑے ہیں, آگے ہے دیکھیں, جب ہم قیام میں ہوتے ہیں تو الف کی شکل ہوتی ہے, الف کی شکل میں ہوتے ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو ہم قیام میں ہیں تو کس حالت میں ہیں, جب رکوع میں ہیں تو ہا کی شکل میں ہیں, جب سجدے میں ہوتے ہیں میم کی شکل میں ہوتے ہیں, اور جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو دال کی شکل بنتی ہے. تو ہماری نماز مکمل ہوتی ہے اور ہمارے جسم سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مکمل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اس نماز کو قبول فرما لیتے ہیں. سبحان اللہ. کتنا زبردست. یعنی ہم رکوع کر رہے ہیں, میم بن گیا ہے نا, نہیں ہا بن گیا, پھر ہم کیا کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, میم بنا نا, ہاں میم بنا, پھر اتحیات میں بیٹھے ہیں تو الحمدللہ دال بن گیا. کتنا زبردست. احمد بنوایا یہاں پر, احمد بن گیا. الحمدللہ. پھر محمد کا لفظ دیکھیں, محبت کا لفظ دیکھیں, محبت کا لفظ اگر آپ ادا کریں نا تو ہونٹ 2 دفعہ ملیں گے. ٹھیک ہے, آپس میں تو محبت 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں, اور اگر محمد کا لفظ ادا کریں تو بھی ہونٹ ملتے ہیں 2 دفعہ. الحمدللہ. محبت اور محمد, ہے نا, کتنا زبردست. الحمدللہ. لہٰذا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت والی زندگی عطا فرمائیں گے. الحمدللہ رب العالمین. تو ایسا زبردست انتخاب اللہ نے کس کا فرمایا ہے, ہمارے نبی کا, ہے نا, جن کی امت میں ہم ہیں. یعنی اتفاق کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی یوں ہی نہیں ہوا, ہے نا, جیسے ہم یوں ہی ہیں بس چلیں, حالانکہ یوں ہی نہیں ہیں ہم, ہے نا, پھر بھی ہمارا بھی زندگی میں یہاں آنے کا مقصد ہے, اور جو کہ بہت بڑا مقصد ہے کہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں ہم, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ہے نا, اور اپنے نبی کی تعلیمات پر چلنے کے لیے, ان کا طریقہ اپنانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جب اتنے محبت سے اللہ کے نبی اتنا سب کچھ سیٹ تھا تب جا کر یہاں دنیا میں آئے ہیں, تو جو ان کی تعلیمات پر عمل کرے گا, ان کے طرز زندگی کو اپنائے گا, ان کے طور طریقے کو اپنائے گا, تو وہ اللہ کا کیسا محبوب بن جائے گا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہے نا. تو اسی لیے اپنے نبی سے سب سے پہلے تو یہی بات آتی ہے کہ محبت کریں. اتنا پیارا پیارا بتایا جاتا ہے, اتنا اچھا اللہ تعالیٰ سنوا رہا ہے, بلوا رہا ہے, کس وجہ سے کہ سنو اور بولو اور میرے نبی سے محبت کرو, تاکہ تمہارے لیے میرے نبی کا طریقہ اختیار کرنا آسان ہو جائے. تو بس انشاءاللہ تعالیٰ. اب دیکھو کتنی پیاری باتیں یہاں پر آئی کہ کتنا بہترین انتخاب اللہ نے فرمایا. تو اس کی عظمت اپنے دلوں میں کریں, انشاءاللہ بٹھائیں کہ ان نبی کی امت میں ہیں, وہ ہمارے نبی ہیں, اور انہوں نے پھر ہم سے محبت کی ہے. اللہ نے اپنی محبت کا انداز دکھا دیا کہ سب کچھ پرفیکٹ دے دیا اللہ کے نبی کو. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ کے نبی نے اپنی محبت کا انداز دکھا دیا کہ میری امت محمدیہ, میری جو امت ہے مجھے ان سے محبت ہے. اللہ محمد سے محبت کرے, اور ہمارے محبت کیا ہے, ہمارے محمد ہم سے محبت کر رہے ہیں الحمدللہ, ہے نا. لیکن ہم بھی کریں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ کر کے چلے گئے انہی کا فیصلہ, نہیں, وہ کر کے چلے گئے ان کا کام نہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو دکھائیں کہ آپ کی محبت کی ہم قدر کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, وہ رو کر گئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ہنسائیں گے, ہے نا, وہ قربانیاں دے کر گئے ہیں انشاءاللہ ان قربانیوں پر ہم خرا اتریں گے, تاکہ ان کی قربانیاں ایسے ضائع نہ جائیں, انشاءاللہ کبھی بھی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ جیسے ہمارے حالات آج نظر آ رہے ہیں اس حساب سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کی قربانیوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں, کہ انہوں نے کچھ بھی کیا, ہو گیا, کر لیا, رو لیے, ہے نا, کچھ نہیں ہمیں احساس ہو رہا ہے, لیکن ہمیں احساس کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارے نبی تھے, وہی ہمارا ساتھ دینے والے ہیں. کل قیامت کے دن کوئی بھی نہیں ساتھ دینے والا, صرف اگر کوئی دے گا ساتھ تو وہ کون ہوں گے, وہ اللہ کے نبی ہوں گے بس.
ٹھیک ہے، باقی کوئی بھی نہیں. ہم چاہے دنیا میں کسی کو کتنا ہی اپنا عزیز سمجھ رہے ہوں، یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہماری امی ہیں، ہمارے ابو ہیں، ہمارے ابو امی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یہاں ہے صرف یہ مرتے ہی سارے رشتے ٹوٹ جانے والے ہیں. کل قیامت کے دن صرف ایک، اللہ بھی نہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہے بے شک الحمدللہ، جنت دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ساتھ کون دے گا، سفارش کون کرے گا، ان کی سفارش سن کر اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ پھر جنت دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائیں گے. لیکن کون ساتھ دے رہا ہے، کس کی محبت وہاں پر نظر آ رہی ہے، اللہ کے نبی کی. تو بس انشاءاللہ ان سے وفا کیجیے، ان کی محبت، ان سے محبت کیجیے، ان کی قربانیاں دیکھیے، ان کی اتنی پیاری باتیں سنیے پڑھیے، تاکہ انشاءاللہ یہ عظمت، یہ محبت ہمارے دلوں میں آئے، تاکہ ان کا طریقہ ہمارے لیے آسان ہو جائے کرنا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے.